الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال في موضع آخر والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اور شاعر مشرق ایک اور شعر لکھتے ہیں ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں پر دیتا ہے آدمی کو نجات محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع نماز کی اہمیت ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا نماز کی اہمیت تو محترم ناظرین غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادات ہیں روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں سب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عطا فرمائی یعنی ان کا حکم دنیا میں ہوا اور وہ دنیا میں عطا کی گئی لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروائی اور اپنا دیدار کروایا تو تحفے میں نماز عطا فرمائی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں سب دنیا میں ملی سب کا حکم دنیا میں ہوا سب دنیا میں عطا ہوئی لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج پر اپنے محبوب کو جب بلایا اپنا دیدار کرایا اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نماز تحفے میں عنایت فرمائی اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 700 سے زائد بار دیا محترم ناظرین غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہمارا مالک ہے اس نے ہمیں کھانے کو دیا ہمیں پینے کو دیا ہمیں گھر بار دیا ہمیں والدین عطا کیے وہ چاہتا تو ایک بار فرما دیتا نماز کا حکم 2 بار فرماتا 3 بار فرما دیتا تب بھی ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض ہو جاتا 4 بار فرما دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 700 سے زائد بار نماز کا حکم دیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے نماز کتنی اہم عبادت ہے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کے سامنے میں نے خطبے میں 18ویں پارے کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ ایمان والے فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں اللہ کے حضور خوش و وضو کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو
فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور اسی 18ویں پارے میں آگے جا کے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے متفق علیہ کہ جس کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان ذکر کیے گئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ محترم ناظرین، آپ اس حدیث پاک میں غور کریں تو اس حدیث پاک کے اندر جہاں 5 اسلام کے بنیادی ارکان ذکر ہوئے وہاں ایک رکن نماز بھی ذکر ہوا۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، جس کی سختی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اتنی بھیانک قسم کی وہ وادی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ اس کے اندر وہ لوگ جائیں گے کہ جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ جو نمازوں کو سرے سے چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز کو قضا کرتے ہیں، وہ اس وادی میں جائیں گے جس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے اس کی سختی سے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت کی اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا اور نجات ہوگا قیامت کے دن، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، ہمیشہ اس پر اختیار نہیں کی، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیں کتنی سخت وعید ہے تاریک نماز کے لیے، تاریک صلاۃ کے لیے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن نہ ان کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور تو اور ان کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کے دشمن فرعون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والا فرعون۔ اور بعض علماء کرام اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص حکومت کی مشغولیت اور حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہوگا، نماز کو ترک کرتا ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص مال دولت کے باعث نماز کو چھوڑتا ہوگا، نماز کو ترک کرتا ہوگا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص جو ہے وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہوگا، ترک کرتا ہوگا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑتا ہوگا، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کو قصدن چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر! کتنی اہم عبادت ہے نماز! اسلام اور کفر میں امتیازی اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 4-5 لوگ کہیں جمع ہوں اور ان میں ہر مذہب کے لوگ موجود ہوں اور مغرب کی اذان ہو جائے، ان 4-5 میں سے ایک شخص اٹھ کے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے جائے تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ ان 4-5 میں ایک ہی مسلمان ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جس نے نماز چھوڑی قصدن اس نے کفر کیا، گویا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اسی طرح اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ
قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے جو حدیث پاک میں آتے ہیں صراحتاً، من ربو کا، ما دینو کا، اور ما کنت تقول فی حق حاضر۔ وہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو شخص اس کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا یہ معاملہ درست رہا تو سب ٹھیک، اور اگر یہ معاملہ اس کا خراب ہو گیا، اس کا جواب دینے میں وہ درست جواب نہ دے سکا، اس کے جواب دینے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو باقی تمام معاملات بگڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز کی مثال ہے کہ جو شخص دن میں 5 بار نماز پڑھے گا اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے فضائل کے حوالے سے اور بھی احادیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو حدیث پاک میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز محبوب ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، اور کسی دروازے پر اگر تالا لگا ہو، قفل لگا ہو، تو اس سے وہی جائے گا جس کے پاس اس کی چابی ہوگی۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ جنت میں جانے کے لیے نماز جیسی کنجی کا ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں اور ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سے محبت کرنے والے ہیں، عاشق ہیں، اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم نے نمازیں پڑھی؟ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اس نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو ترک کرتے ہیں۔ اور دیگر احادیث پاک میں نماز کے فضائل اور نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں وعید موجود ہیں۔ اسی طرح آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، پریشانی بہت ہے، ہمارے اہل و عیال میں برکت نہیں ہے، تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب علامت نبوتی فی الاسلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501 پر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ ناظرین غور فرمائیں، آج ہر گھر میں یہی معاملہ ہے کہ مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اہل و عیال میں برکت نہیں ہے، تو ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا کہ جس کی نماز جاتی رہی گویا اس کے مال و اہل و عیال جاتے رہے۔ محترم ناظرین، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ تو شرح الصدور کتاب میں ہیں، علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب والدین کی نافرمانی، اور دوسرا سبب شراب نوشی، شراب پینا، تیسرا سبب کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اور چوتھا سبب نماز میں سستی کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز سرے سے نہ پڑھنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ برے خاتمے کا ایک سبب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور خود بھی پڑھیں، لوگوں کو دعوت بھی دیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنا میں اختتام علامہ اقبال کے شعر پر کروں گا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں پر دیتا ہے آدمی کو نجات،
وما علیہ الا البلاغ المبین۔